بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جیسا کہ اعلان ہو چکا کہ جو مظاہرات کیے جاتے ہیں عموماً حکومت مخالف، ان کے متعلق فضیلت الشیخ عبید الجابری حفظہ اللہ کا کلام پیش کیا جائے گا، جو آپ کا ایک درس ہے، التنبیہات بالکشف عن حقیقت المظاہرات، جس میں ان مظاہرات کی حقیقت بتائی گئی ہے شریعت کی روشنی میں. تو یہ جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھا، شیخ حفظ اللہ نے یہی پڑھ کر آگے فرماتے ہیں، مسلمان مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے جو سن رہے ہیں، جو کچھ ہوا اور جو ہوگا فتنوں میں سے، چاہے وہ شہوات کے ہوں یا شبہات کے، ان سے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار فرما دیا ہے. اور اس میں جامع ترین جو روایت ہے وہ عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم. بلا شبہ کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے ایسا نہیں گزرا مگر یہ اس پر حق بنتا تھا، اس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو رہنمائی کرے ہر اس خیر کی طرف جو وہ ان کے لیے جانتا ہے، وَإِنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور ہر اس شر اور برائی سے انہیں خبردار اور آگاہ کر دے، ڈرا دے جو وہ ان کے بارے میں جانتا ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ سِلَاحُهَا فِي أَوَّلِهَا، اور بے شک تمہاری جو امت ہے اس کی اصلاح اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءً وَأُمُورٌ، اور اس کے جو آخری حصہ ہوگا اس کو آزمائشوں اور بلاؤں کا سامنا ہوگا، اور ایسے امور تنکرونہا جس کا تم انکار کرو گے، جو منکر ہوں گے، جو اچھے اور صحیح نہیں ہوں گے. یہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توعد الفتن علی القلوب عرض الحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں جیسے بوریے کی تیلیاں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک. فأیما قلب انکرها نکت فیہ نکتۃ بیضاء، تو ہر وہ دل جو اس کا انکار کرے گا، اس میں نہیں پڑے گا، اس پہ ایک سفید ایک نورانی دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، اور ہر وہ دل جو انہیں پی جاتا ہے، اس میں یہ رچ بس جاتے ہیں، یعنی انہیں پسند کرتا ہے یا ان میں جھانکتا ہے جانے کی
اور کوشش کرتا ہے، مطلع ہوتا ہے. نکت فیہ نقطۃ سوداء حتی تعود یعنی القلوب، اس پر جو ہے سیاہ داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو دل ہیں وہ بن جاتے ہیں دو مختلف دل. علی ابیض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، ایسا سفید چکنے پتھر سنگ مرمر کی طرح بن جاتا ہے ایک دل جس نے انکار کیا تھا، ان فتنوں میں نہیں پڑا تھا، پھر اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. وعلی مثل الکوز مخجیا، یا پھر جو دوسرا ہے جو سیاہ ہو چکا ہے دل فتنوں میں پڑ کر، وہ ایک اوندھے پڑے ہوئے الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، الٹے جام کی طرح، جس میں یعنی پانی ڈالیں تو نہیں جائے گا، سب باہر گر جائے گا. تو یہ حال یہ ہو جاتا ہے اس کا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، نہ ہی معروف کو معروف سمجھتا ہے، نہ منکر کو منکر. اچھائی اور برائی کا کوئی معیار اس کے پاس باقی نہیں رہتا سوائے جو اس کی خواہش نفس کہتی ہے، ہوائے نفس کہتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنا معیار اور کرائیٹیریا بناتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے. اسی طرح شیخان یعنی بخاری اور مسلم نے یہ روایت کی ہے، وہ یہ روایت لے کر آئے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا، اس خوف سے کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤں یا وہ مجھے نہ پالیں. تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کننا فی جاہلیہ وشر فجاء اللہ بہذا الخیر، ہم تو جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر لے کر آیا، اسلام لے کر آیا. فہل بعد هذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگی؟ فرمایا نعم، ہاں ہوگی. قلت فہل بعد ذلك الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد پھر واپس سے کوئی خیر ہوگی؟ فرمایا نعم ہوگی، لیکن وفیہ دخن، اس میں دخن ہوگا، اس میں دھبا ہوگا، دلوں میں میل ہوگا، چیزیں واضح نہیں ہوں گی. قلت وما دخنہ، اس کا دخن کیا ہے؟ فرمایا ایسی قوم ہوگی یحدون بغیر حدی، میری ہدایت اور رہنمائی سے ہٹ کر چلیں گے. ویستنون بغیر سنتی، میری سنت پر نہیں چلیں گے، اس کے علاوہ کچھ اپنائیں گے. تعرف منہم، ان کے کچھ چیزیں تو ان کی بھلی ہوگی تمہیں لگے گی، اور کچھ منکر ہوں گی، غلط ہوں گی، برائی ہوں گی. قلت فہل بعد هذا الخیر من شر، تو میں نے عرض کی کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگی؟ فرمایا نعم، ہاں. دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعیان ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا، ان کی دعوت قبول کرے گا، وہ اسے جہنم میں پھینکوا دیں گے. قلت فصفہم لنا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ان کی کیا صفت ہے، ان کی کچھ خصلتیں، کچھ نشانیاں ہمارے سامنے بیان کریں. تو فرمایا ہم قوم من بنی جلدتنا وتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی جیسی چمڑی والے، ہماری قوم میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، یعنی اسلام کی طرف ہی منسوب ہوں گے وہ لوگ، اور داعیان ہوں گے. آپ نے اوپر سنا. تو فرماتے ہیں فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ایسے حالات پالوں؟ فرمایا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کا جو اکٹھ ہے، ان کی جماعت اور ان کا جو امام اور حکمران ہے، اس کو لازم پکڑنا. قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، میں نے عرض کیا اگر ان کی نہ کوئی جماعت ہو اور نہ امام ہو تو کیا کروں؟ فرمایا تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة، تو پھر اس حال میں اگر ایسے ہی حالات ہوں
تو ان تمام فرقوں سے، گروہوں سے، ٹولیوں سے کنارہ کشی کرنا، الگ ہو جانا، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے، اس حال میں بھی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ جو 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، اور یہ ساری احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عقل مند اور دانا مسلمان کو خبردار کیا گیا ہے فتنوں سے جو ہو چکے یا ہوں گے مستقبل میں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم سے ہیں، یعنی تھوڑی بات کرتے ہیں جو بڑی جامع اور معنی اور وسیع معنی رکھتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کو ان کے دین میں نقصان پہنچائے، مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار فرما دیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے دین میں فائدہ مند ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات، ان احادیث میں مسلمانوں کو اجتماع کلمہ، اپنا اتحاد اور اتفاق باقی رکھنے پر ابھارا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امت محمدیہ المبارکہ، یہ بابرکت امت محمدیہ جو ہے، اس کے جو پہلے لوگ تھے وہ اس پر گامزن رہیں۔ تو جب یہ بات مقرر ہو گئی ہے اور آپ نے آج جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس کا موضوع بھی سن لیا ہے، تو پھر اس سے پہلے ایک لازمی بات بطور مقدمہ پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے، پہلی بات یعنی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سنت کا لزوم، سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اور تمسک اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، والاقتداء باہلھا، اور جو اہل سنہ ہے ان کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے جو کہ اس کے حقیقی طور پہ اہل ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے دین میں احتیاط اور نجات کا اور سلامتی پانے کا ان فتنوں سے۔ برابر ہے کہ فتنے شبہات کے ہوں یا شہوات کے۔ تو یہ جتنے بھی گروہ یا جماعت ہیں لوگوں کے، جب ان سے سنت غائب ہو جاتی ہے، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر لوگوں سے جب سنت مفقود ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پہ، تو وہ شیطان کے لیے آسان شکار بن جاتے ہیں، وہ انہیں اچک لیتا ہے۔ جب ان کی احوا اور خواہشات آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ان میں ہر کوئی اپنے رخ پہ چل رہا ہے، ان کے اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اور ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ان کی شان و شوکت ختم ہونے لگتی ہے، اور معاملات افراتفری کا، ہنگامے بلوے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہ معروف کو معروف جانا جاتا ہے، نہ منکر دکھتا ہے، سوائے وہ جو فتن گمراہ کرنے والے فتنوں کے موجوں میں بہہ کر جس معروف کو وہ معروف سمجھیں یا منکر کو منکر، وہی سامنے آتا ہے۔ اور کتنی اچھی بات مصعب بن سعد رحمہ اللہ نے فرمائی، جو کہ البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ لا تجالس مفتونا، کسی مفتون شخص جو فتنہ زدہ ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے سے دو چیزوں سے نہیں بچ سکتے، کسی ایک میں ضرور مبتلا ہو جاؤ گے۔ اما یفتینک فتتابعہ، یہاں تو اپنے فتنے میں تمہیں مبتلا کر دے گا اور تم اسی کی پیروی کرنے لگو گے، یا پھر او یؤذیک قبل ان تفارقہ، اس سے جان چھوڑنے سے پہلے تمہیں کوئی زخم اور جو ہے نقصان پہنچا چکا ہوگا۔ تو یہ بالکل مصداق ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ تعرض الفتن علی القلوب عرض الحصیر عودا عودا، کہ دلوں پر فتنے
ایسے پیش ہوتے ہیں جیسے کوئی بوریے کی تیلیاں ہوتی ہیں آپس میں جڑ کر آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یکے بعد دیگریں پے در پہ۔ یہ تھا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنت مقرونۃ بالاجتماع والائتلاف، سنت اجتماع اور ائتلاف، باہمی الفت اور جڑے رہنے اتحاد اور اجتماع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سنت کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے برعکس والبدعۃ مقرونۃ بالفرقۃ والاختلاف، تفرقے بازی اور اختلافات، تنازعات، یہ بدعات کا لازمہ ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کہ یہ دونوں اس طریقے سے پیش آتی ہیں۔ الاستقامہ میں یہ ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل ہم حسی طور پہ اور تجربے کے ساتھ اپنے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور کتنی اچھی بات ابو عثمان نشا پوری رحمہ اللہ نے فرمائی، من امر السنت علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمہ، جس نے سنت کو اپنے پر نافذ کیا اپنے قول اور فعل میں تو اس کے منہ سے حکمت کی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ ومن امر الهوى علی نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعہ، اور جس نے اپنی خواہش نفس، ہوائے نفس کو اپنے پر مسلط کیا اپنے قول یا فعل میں، تو وہ بدعت کے ہی ساتھ کلام کرتا ہے، بدعت ہی اس کے منہ سے پھوٹتی ہے۔ یہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، شیخ عبید فرماتے ہیں، جو بدعت کے ساتھ بات کرتا ہے، بدعتی بات کرتا ہے، تو وہ خواہش نفس کو اپنے پر حاکم بنا دیتا ہے، تو وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں ان چیزوں کی طرف انہیں لا پہنچاتے ہیں، اس میں مبتلا کر دیتے ہیں جن میں ان کی ہلاکت ہے، تو وہ شیطان کا حزب، اس کا گروہ بن جاتے ہیں اور اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ، ہر وہ عمل جس کے اچھے نتائج دیکھنے والے کی نظر میں نکلتے ہوں کہ میں اس کا نتیجہ اچھا سمجھتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل صواب اور صحیح بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعمال شریعت کے میزان پر، اس کے ترازو پر تولے جاتے ہیں، نہ کہ اپنی عقل اور اپنے نظریات اور اپنے خود ساختہ نتائج کے مطابق۔ شرعی دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو نیک اور صالح عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس میں دو باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ پہلی، اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص اپنانا، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، اس میں انہیں اکیلا جاننا پیروی میں، اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا جاننا۔ تو ہمارے علماء جو ائمہ ہدایت ہیں اس مبارک ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمل میں اگر اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے مفقود ہو، کان شرکن اور ریان، تو وہ شرک ہوتا ہے، ریاکاری ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے۔ اور اگر سنت کی مطابقت، سنت کے پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مفقود ہو، اس میں موجود نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فہو بدعہ، تو وہ بدعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ چنانچہ جس عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت دونوں جمع ہو، تو وہ عمل اہل سنت کا عمل ہوتا ہے۔ وہ اہل سنت کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین اپناتے ہیں، اور اپنی اتباع اور پیروی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص رکھتے ہیں۔ اسی لیے بے شک اہل سنہ والجماعہ جو ہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس باہر سے وارد ہوتے ہیں، باتیں، لوگوں کے اقوال اور ان کے افکار اور ان کے نظریات، انہیں وہ تولتے ہیں اس ترازو اور میزان پر۔ وہ کون سے ترازو اور میزان ہیں؟ وہ دو ہیں، ایک نص ہے اور ایک اجماع ہے۔
نص کا مطلب کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، اور اجماع جس چیز پر مسلمانوں کا سلف صالحین کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، ان دونوں ترازو پر تولتے ہیں۔ تو جس کا قول یا عمل نص اور اجماع کے موافق ہو، قبل منہ، اس سے قبول کیا جائے گا، اور جس کا قول اور عمل نص یا اجماع کے مخالف ہو، رد علیہ، اس کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا، مردود ہوگا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ اس بات سے ایک مسلمان خواتین و حضرات جو عقل و خرد رکھتے ہیں اور دانا ہیں، وہ یہ جان جائیں گے کہ بلا شبہ جو اہل سنہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کریم کی آیات اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے لیتے ہیں جس طرح سلف صالحین نے انہیں سمجھا ہے، ان کے فہم کے مطابق۔ اور سلف صالحین کون ہیں؟ ہر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرے آپ کے نقش قدم پر، اور سلف صالحین کی جو بنیاد اور اساس ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، پھر جو ان کے بعد تابعین کے ائمہ ہیں جیسا کہ سعید بن المسیب اور قاسم بن محمد بن ابی بکر اور عروہ بن الزبیر وغیرہ، جو کہ اہل ہدایت اور تقوی ہیں۔ پھر اتباع تابعین یا تبع تابعین کے جو ائمہ ہیں اور جو ان کے بعد ہیں، جیسا کہ ائمہ اربعہ ہیں جو اصحاب المذاہب ہیں، جن کے محترم قابل احترام مذاہب ہیں، جن پر لوگ چلتے ہیں اور مشہور ہیں اہل اسلام کے تمام علاقوں اور ممالک میں، اور ان کے علاوہ جیسا کہ ابن المبارک الاوزاعی اور حمادین دونوں جو حماد ہیں وہ، اور سفیانین دونوں جو سفیان ہیں وہ، اور جو کتب ستہ ہیں امہات الست، ان کے جو لکھنے والے ہیں جیسا کہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، الترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ہیں۔ تو یہ لوگ نصوص جو ہیں کتاب و سنت کے، انہیں عقل کے تابع نہیں کرتے تھے کہ عقل کے مطابق انہیں چلائیں، بلکہ عقل کو ان نصوص کے تابع رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے۔ تو ان ائمہ کے نزدیک جو بات اٹل ہے اور مقرر ہے وہ یہ کہ بلا شبہ جو شریعت ہے وہ ایسی بات لے کر آتی ہی نہیں جو عقل میں محال ہو، عقل کے خلاف ہو، اور یہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے، ایسی عقل جس کو خواہش نفس اور بدعات نے گدلہ نہ کیا ہو، اس کو بگاڑا نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات آپ نے سن لی کہ شریعت کو ایسی چیز نہیں لاتی جو عقل میں محال ہو، اس کے خلاف ہو، لیکن ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو اہل سنہ جو ہیں اگر انہیں کوئی نص پہنچتی ہے، کوئی دلیل پہنچتی ہے، اس کا فہم سمجھنا صحیح طور پر ان کے لیے ممکن ہوتا ہے اگر بالکل واضح عربی لغت جو فصیح ہے اس کے مطابق، یا کسی دوسری جو نصوص ہیں ایک دلیل کو دوسری دلیل سے سمجھنا، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا مذہب بناتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کا یہ فہم۔ لیکن اگر ان پر یہ حکمت مخفی ہو جائے تو وہ اس کے ظاہر کو لیتے ہیں اور اس کے حقیقت کا معاملہ جو ان پر خفیہ رہ گیا یا ان سے چھپا رہ گیا اسے سپرد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مکمل انقیاد، یعنی اس کے آگے مکمل سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور اس آیت سے کہیں بھی اور کبھی بھی دائیں بائیں نہیں مڑتے اور گمراہی کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے سورۃ الاحزاب میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کبھی بھی کسی طور پر بھی یہ لائق نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا،
جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں ان کے متعلق ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا پھر کچھ اختیار رہے اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بات مقرر ہو گئی تو ہم اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے المظاہرات، یہ جو ڈیمانسٹریشن کی جاتی ہے، مظاہرات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں اس میں شامل ہیں، دھرنے اور یہ مظاہرات۔ مختلف لانگ مارچ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو شیخ فرماتے المظاہرات، مظاہرہ کی جمع ہے اور لغت میں الظہور کسی چیز کو ظاہر کرنے سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ایسی چیز جو بالکل ظاہر باہر ہو، دوسرے کے مقابلے میں نمایاں ہو، اپنے آپ کو یا چیزوں کو نمایاں کرنا۔ تو جو مظاہر ہے وہ المعاون ہے اور جو متظاہر ہے وہ المتعاون ہے۔ جبکہ اصطلاح میں جو ٹرمنالوجی ہے اس میں اس کا کیا معنی ہے، اور یہاں پر اصطلاح میں وہ بات ہوگی جو موجودہ دور میں لوگوں نے گڑھی ہے، جس پہ کیا چیز اثر انداز ہے، یہ سیاست اور مختلف قسم کے جو رجحانات ہیں وہ اس پر اثر انداز ہیں۔ شریعت کے بجائے یہ چیزیں اس پر جو ہے زیادہ اثر انداز ہیں۔ اس کے مطابق کیا ہے، لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جن کے مختلف قسم کے نعرے ہوتے ہیں، سلوگنز ہوتے ہیں، جس کا ماحصل یہ ہوتا ہے، یعنی وہ کیوں کیے جاتے ہیں کہ جو ولی امر ہے، حکومت ہے، حکمران ہے، اس سے عدم رضا کا، اس کی کسی بات سے کہ ہم راضی نہیں ہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے۔ جو مخصوص کلمہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے، احتجاج، احتجاجی مظاہرے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مظاہرات ہیں اس کو ہم دو زاویوں سے یا تین زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں۔ جس چیز پر سنت دلالت کرتی ہے، ہمیں رہنمائی کرتی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ ہے کہ ہم خوشی میں، ناخوشی میں، آسانی میں، تنگی میں اپنے ولی امر حکمران کی سنیں گے اور مانیں گے، السمع والطاعہ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس حاکم سے، حکمران سے جو کچھ بھی صادر ہو اس پر صبر کریں گے، چاہے وہ ظلم زیادتی ہو یا اپنوں کو نوازنا ہو، جن کا حق ہے ان پر دوسروں کو ترجیح دینا ہو، اس جیسی چیزیں جتنی بھی یہ کرپشن ہے اس پر جو ہے ہم صبر کریں گے، چاہے وہ حکمران نیک ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو۔ لیکن ایک چیز اس سے مستثنا ہے جس کا شیخ آخر میں ذکر کریں گے کہ حکومت کے کوئی موقف ہو یا اس کی تحویل میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ وہ آپ کو حکم دیتی ہے فلاں چیز میں میری تائید کے لیے ادھر آؤ، جیسا کہ انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ دوسرا زاویہ یہ جو اعلانیہ طور پر اور ببانگ دہل کھڑے ہو کر میڈیا میں اور سر عام مختلف طریقوں سے جو مظاہرے احتجاج کیے جاتے ہیں حکمران کے خلاف، اس کا اصل منبع مبدا کیا ہے، کہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے سلطان اللہ تعالیٰ کا جو سلطان اور حکمران زمین پر اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کا وقار ختم کر کے لوگ پھر اسے ہلکا لیتے ہیں، اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی اور اسے تہمت لگائی جاتی ہے ظلم و جور کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے اس کی کچھ تاریخ ہے، اس قسم کی حرکتوں کی، اس قسم کی ذہنیت کی۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یمن سے کچھ مال غنیمت بھیجا، تو آپ نے انہیں عرب کے 5 بڑے سرغناؤں میں، سرداروں میں بانٹ دیا، جن میں الاقرع بن حابس بھی تھے،
جس پر قریش اور انصار کو کچھ غصہ آیا یا ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہیں دے دیے نجد کے جو بڑے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو تالیف قلب کے لیے ہیں، ان کے دل مائل کرنے کے لیے ہیں، حق پر جمے رہنے کے لیے، جس سے جو ہے مہاجرین اور انصار کے سینے کشادہ ہو گئے، کشادہ دلی انہیں حاصل ہو گئی اور ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا اور وہ سکون میں آ گئے، کیونکہ وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تقسیم سکھلائی ہے، جس کی حکمت ہم پر مخفی ہے اور یہ برحق ہے، کیونکہ وہ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ دنیا کے بدلے، دنیا کی طلب کے بدلے آخرت سے راضی رہتے ہیں اور دنیا سے تو زہد اختیار کرتے ہیں، اسے سمیٹ کے رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو کھڑا ہونے والا کون شخص تھا جس نے اعتراض کیا اس تقسیم پر؟ ذی الخویصرہ تمیمی، اس کا نام تھا عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی۔ اس نے کیا کہا؟ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ تو آپ دیکھیں شیخ عبید الجابری فرماتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح وہ بد کلامی کرتا ہے، اعدل یا محمد، اور ایک روایت میں اعدل یا رسول اللہ، اور کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کی طلب نہیں کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ، تیرے لیے بربادی ہو، مَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر میں ہی اللہ کا رسول ہو کہ عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا، میں تو عدل کر رہا ہوں۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یا آپ کے علاوہ کسی نے کہا کہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے چھوڑنے کے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ انہیں آپ رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اسے چھوڑ دو، انہ یخرج من ضعضع ھذا، اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کی ہنسلی سے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ قصہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے پورا۔ تو اس بات پر ابھارنے والی کیا چیز تھی اس شخص کو؟ وہ دنیاوی مطالبہ تھا، دنیا کی محض دنیاوی کوئی چاہت تھی۔ اور ایک حدیث، صحیح حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حدیث ذکر کی، ان میں سے جو تیسرا شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا إِنَّمَا يُبَايِعُهُ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا، ایک شخص جس نے کسی امام کی، حکمران کی بیعت کی کہ اس کی پابندی کروں گا، لیکن اس نے نہیں کی اس کی بیعت مگر صرف دنیاوی غرض و غایت کے لیے، دنیاوی مطالبات کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، اگر وہ دنیا سے کچھ اسے لالچے جو اسے چاہیے ہوتا مل جاتے ہیں تو وہ وفاداری کرتا ہے اس کے عہد سے، اس کے بیعت سے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطِهْ مِنْهَا لَمْ يَفِي، اگر اس میں سے کچھ نہیں ملتا تو جو ہے وہ وفا نہیں کرتا اپنی اس بیعت سے۔ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس مظاہرے کے بعد، اس ظہور کے بعد، اور اس طرح سر عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق کے سردار ہیں، سید الخلق ہیں، ان کے خلاف اس طریقے سے تہمت لگانا سر عام کہ آپ نے عدل و انصاف نہیں کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی سبائی لوگ تھے، یعنی عبداللہ بن سبا اور راسبی یمنی یہودی جو تھا، جو بطور نفاق اسلام لے کر آیا تھا، اس کے پیروکاروں نے یہ بازار گرم رکھا۔ تو لوگوں میں، مصر میں، شام میں، اس نے جو اس وقت کے ولی امر حکمران تھے، خلیفہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، لوگوں کو بھرنا شروع کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو، یعنی غلطیاں بنا کر اس نے پیش کیا آپ کے اجتہادات کو،
اور جتنے بھی جاہل گوار عام عوام جو ہر ہانکنے والے کی بات پر بیڑ چال چلنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بھر دیا، ان کے خلاف ابھارا، اس گمان کے ساتھ ہم تو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، ہم تو برائی سے روک رہے ہیں، دینی غیرت کا نام اسے دیا، جس کا آخری نتیجہ اس لعنتی یہودی کے سبب اور اس کے پیروکاروں کے سبب یہ نکلا کہ تابعین میں سے جو فضول گھٹیا قسم کے لوگ تھے، یعنی اس زمانے کے وہ عوام کالانعام، ان کو جو ہے اپنے ساتھ لگا لیا، یہاں تک کہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ یہ جو مظاہرات ہیں ان کے مراحل میں سے، اگرچہ وہ موجودہ دور کے جیسے جو جمع ہوتے ہیں لوگ یا احتجاج کرتے ہیں اس شکل میں تو نہیں تھا، لیکن ایک دعوت، ایک کال جو دیتے ہیں یا ایک نظریہ جس پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، اس بنیاد پر ضرور تھا۔ دوسرا مرحلہ خوارج کا تھا۔ اہل نہوان جو تھے کہ جو جمع ہوئے حرورہ کے علاقے میں، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی، ان کے کفر کا اعلان کیا، اور جو بھی آپ کے ساتھ صحابہ تھے اور بہترین تابعین تھے ان کا، تو انہوں نے ان کے خلاف قتال کیا۔ ان خوارج نے ان کے خلاف لڑا بھی اور قتال بھی کیا، ان کی تکفیر کی سر عام، اور ان کے خلاف لڑنے پر کمر بستہ اور تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، خلیفہ وقت کے خلاف، اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے اور بہترین خیار التابعین تھے۔ یہ کرتے ہوئے کوئی گناہ تصور نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے تھے اپنے گمان میں۔ الرواح کہتے تھے وہ، یعنی جنت کی بشارتیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں اس قسم کے لوگوں کو۔ تو ان کے خلاف امیر المؤمنین، چوتھے امیر المؤمنین خلیفہ راشدین میں تھے علی رضی اللہ عنہ نے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، قتال کیا۔ ان کے جو اہم گروہ اور بڑے تھے سب ان کے خلاف قتال کیا، یہاں تک کہ ان کا قلع کما کیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا اس وقت جتنے تھے، اور انہیں یعنی وہ ذلیل ہوئے اور وہ ان پر غالب ہو گئے، اور ان کی جو وہ شان و شوکت بنا کر انہوں نے رکھی تھی اس کو تتر بتر کر دیا، اس کو تہز نہز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم پہلے ہی دے دیا تھا کہ ایسا ہوگا اور یہ کرنا ہے۔ فرمایا تھا تمرق مارقۃ علی حین فقط من الاسلام تقتلهم اول الطائفتین بالحق، کہ جب مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو رہا ہوگا اہل اسلام میں، تو ایک گروہ نکلنے والا خارجی خروج کرے گا اور اس کے خلاف جو قتال کریں گے وہ ان جو مسلمانوں اختلافات ہیں ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہیں وہ اس کے خلاف قتال کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت منقبت ہے، اور جو آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہم۔ ادھر بھی اگر آپ خوارج کے مطالبوں پر نظر کریں گے تو وہ دنیاوی معاملہ تھا، اگرچہ وہ اس کو دینداری کا نام دیتے تھے، یعنی اللہ معاف کرے آج بھی یہی ہوتا ہے، اس کو دینداری کا نام دیتے تھے، مطالبے سارے دنیاوی تھے اس قسم کے جو جماعتوں کے ہوتے ہیں، مگر اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ دنیا ہی داری ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ ذوالخویسرہ تمیمی کی پوچھ سے ایسے لوگ نکلیں گے، اس نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس قسم کے مظاہرات چلتے رہے جس میں حکومت کے خلاف احتجاج اور عدم رضا اور ناراضگی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف، جو کہ سنت متواترہ چلتی آئی، سنت بہت سارے دلائل سے جو ثابت ہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اس کے مخالف تھا، بلکہ کتاب و سنت متواترہ اور اجماع سلف صالحین ان تمام کے مخالف تھا۔ یہ سارے تو اس بات سے بھرے ہوئے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکمران ہیں خوشی میں ناخوشی میں تنگی میں آسانی میں اس کی سماع و اطاعت کرنی چاہیے، سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، اور جو اہل ہیں حکومت کے ان سے ان کے عہدے کے اور منصب کے متعلق جھگڑنا نہیں چاہیے کہ ہم تختہ الٹ رہے ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، دوسرا لاؤ، یہ نہیں کر سکتے۔ صبر کرنا ہے دونوں حالتوں میں، چاہے وہ حکمران اپنی عوام کے حقوق دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
ان ولی علینا امراء یسألوننا حقهم یمنعوننا حقنا، ایسے حکمران اگر ہم پر مسلط ہوں کہ جو اپنا حق تو خوب لیتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی حالت میں؟ فرمایا وَفُوا الْحَقَّ الَّذِي لَهُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْحَقَّ الَّذِي لَكُمْ، اپنا ان کا جو حق بنتا ہے تمہارے اوپر وہ تو وفا کرنا اور انہیں دیتے رہنا، اور اپنا حق جو ہے بنتا ہے جو تمہارا وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں یہ نہیں کہا حاربوہم، ان کے خلاف لڑنا یا قوت اور طاقت کے زور پر اپنا حق ان سے چھین لینا، حق نہ ملے تو چھین لو، جس طرح آج کل کے نعرے ہیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری کے یعنی اس درس سے 2 ہفتے پہلے میں نے ایک درس دیا تھا جس کا عنوان تھا، جس کا ٹاپک تھا اتحاف البشر بمکان ولی الامر فی ضوء الکتاب و صحیح الخبر، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں جو حکمران کا مقام و مرتبہ ہے اس کا بیان۔ تو آپ میں سے جو چاہتا ہے وہ اس کی جانب رجوع کر کے دیکھ سکتا ہے، وقت مختصر ہے اس لیے اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ یہ تو تھا پہلا زاویہ جس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا زاویہ یہ ہے جو ان مظاہرات کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اور ہر جو مسلمانوں کے ممالک اور علاقے ہیں ہر جگہ اس کو عام کر دیتے ہیں، عربی مسلمان ممالک ہوں خصوصاً، وہاں پر یہ جو حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہر وقت اور ہر پل یہی دیکھتے ہیں کہ خون خرابہ ہو رہا ہے، افراتفری، ہنگامے بلوے ہو رہے ہیں، اور جو ممتلکات ہیں، جو چیزیں ہیں اور جو ملکیتیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، اتنی چیزیں ہر پل ہی دیکھی جاتی ہیں جس سے پیشانی پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، اور اس شخص کو غصہ اور غیرت آتی ہے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی جو ہے رحمت پائی جاتی ہے، چاہے وہ کفار میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو اس کا تزکیہ دیتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس پر ابھارتے ہیں، اس کے جواز پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کو رواج دیتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اس قسم کے جاہل گوار عوام کے دل میں ان باتوں کو بٹھاتے ہیں جن کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے اور کوئی فقہ اور فہم اور سمجھ نہیں ہے، اور حالانکہ یہ تمام گروہ اسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی جانب جو یہ گروہ اور فرقے منسوب ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فرقہ یعنی جو ان احتجاجی مظاہروں کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو رواج دیتے ہیں، ان میں سے کون ہے؟ پہلا الرافضہ، جو شیعہ لوگ ہیں، کیونکہ جو رافضہ ہیں وہ کہیں بھی ہوں کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، کسی بات سے راضی نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت کو بالکل تباہ و برباد کر دیں اور ان کو ذلیل و خوار کریں۔ ان کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے، اور جو سنت پر عمل کرنے والے اصحاب سنت ہیں ان کے بارے میں کسی عہد و پیما، کسی رشتے ناطے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، بس ان کے مخالف ہیں، بلکہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کے سبب وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ان کا خون بہا کے، ان کے مال لوٹ کر، ان کی عزتیں تار تار کر کے، عزتیں لوٹ کر، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، انہیں اس کے سوا کوئی غرض ہے بھی نہیں، اگرچہ وہ اس کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں نہیں ہم تو اچھا ہی چاہتے ہیں، اتحاد بین المسلمین وغیرہ کے جو نعرے ہمارے ملکوں میں بھی ہیں، لیکن حقیقت حال رافضیوں شیعوں کی یہی ہے، شیخ فرماتے ہیں۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ جو یہ احتجاجی جلسوں، جلوسوں اور مظاہرات کو پھیلاتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں ان کے جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے مشرق یا مغرب میں جو غیر مسلم مملکتیں ہیں کافر، ان کے معسکرات میں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے جو علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان اقوام کے پاس اور اہل اسلام کے پاس اس وقت نہیں تھے، اور اس کی حاجت اور ضرورت بھی تھی، جیسے کہ میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ سیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور یہاں موجود نہیں تھے، یا تھے تو بڑی قلت میں اور کم تھے،
ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، لیکن حال یہ ہو کہ واپس آ کر انہوں نے، یعنی شیخ فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں، کیا وہ واپس آ کر اسلام کی یا مسلمان حکومتوں کی خدمت میں لگے اور مسلمان معاشروں کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ دشمنان اسلام بن کر آئے ہیں۔ جو شرعی ضوابط ہیں یا جو اچھے اور اعلیٰ فاضل اخلاق ہیں اور جو ہے مسلمانوں کو متحد رکھنا، ان کا اجتماع اور محبت ہے، اس کے برخلاف ذہنیت لے کر آئے۔ ان تمام چیزوں پر، یہ جو اچھی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اس پر اپنی خواہش نفس اور شہوات کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو بہت سارے یہ جو احتجاجی مظاہرے کرنے والے ہیں، ان کی آگ کو بھڑکانے والے اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے، سکھانے کے لیے دنیاوی علوم، واپس آ کر انہوں نے یہ حال کیا۔ در حقیقت انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ عوام اور حکومت دونوں کے ساتھ خیانت ہے۔ امانت میں بھیجا کس کام کے لیے تھا، واپس کس طور پر ہے؟ اور ہم نے خود اپنے ہی لوگوں میں یہ بات سنی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو تنقید کرتے ہیں اور احتجاجی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی حکومت اور لوگوں کے خلاف، اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی کام ہے ہی نہیں دنیا کی ترقی میں سے، سوائے یہ کہ مسجدیں ہی بڑھاتے رہتے ہیں اور جیلوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تیسرا گروہ ایسے جاہل لوگ جو شریعت کی جانب منسوب ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں سے کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں جو ان کو اہل بناتی ہوں کہ وہ اس قسم کے حالات حاضرہ اور بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں ان پر اپنی رائے زنی کریں اور باتیں کریں اور نظریات پھیلائیں۔ جیسا کہ طارق السویدان ایک شخص ہے، اس نے بالکل اعلانیہ طور پر یہ تائید کی تھی رافضیوں کی بحرین میں، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اکثریت میں ہیں اور انہیں مطالبہ ہے حکومت بدل کا کہ ہم پر ہمارے جیسے ہوں۔ چوتھا جو گروہ ہے وہ ایسا گروہ ہے جو علم کی جانب منسوب ہوتا ہے، لیکن فلاسفہ والا علم، فلانا فلسفی پروفیسر دانشور ہیں، جو جتنے بھی حالات حاضرہ ہیں اور حوادث اور واقعات ہیں انہیں شریعت کے میزان پر نہیں تولتے ہیں۔ اگر شریعت کے میزان پر تول کر، حالانکہ انہیں کیا کرنا چاہیے، شریعت کے میزان پر تول کر امت کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اور انہیں فتنوں میں نہ جھونکتے ہوئے ان کی خیر خواہی چاہنی چاہیے، شریعت کے مطابق ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، مگر یہ امت کی قیادت کرتے ہیں اپنی عقل سے اور جو نصوص ہیں ان کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے یوسف القرضاوی ہیں جو مصری ہے اور قطر میں جو ہے منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی قطر کو اور تمام اسلامی ممالک کو اس سے اور اس جیسے دوسرے گمراہی کے اماموں سے اور علماء سو جو ہیں ان سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کے عوام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو جو ایسے مسلمانوں سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں میں سے، جو اہل اسلام اور اہل سنت ہیں، ان کے عوام و خواص سے بھر دے۔ تو یہ شخص جو ہے مصر گیا، خطبہ دیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، وہاں خوشخبری دینے لگا، مبارکبادی دینے لگا ان مظاہرات کی، ان احتجاجی مظاہرات خون خرابوں کی جو ہوئے تھے۔ تو یہ جتنے بھی فتنے ہوئے اس میں پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، جاہل گوار قسم کے عوام، جذباتی اہل بدعت میں سے، عقل پرستوں میں سے، اور جن کے پاس کوئی فقہ اور فہم، عقل و حکمت نام کی چیز نہیں جس سے وہ صحیح اور سقیم، صحیح اور غلط، اچھی اور بری، حق و باطل، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر سکیں اور تمیز کر سکیں۔ یہ تو ہر ہانکنے والے کے پیچھے بھیڑ چال چلنے لگتے ہیں، جیسا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہیں، یا تو عالم ہیں یا متعلم ہیں جو اس عالم کے علم سے استفادہ کرتا ہے، یا پھر جو ہے حمج رعا، یہی جاہل گوار قسم کے لوگ جن کا کیا کام ہوتا ہے، یتبعون کل نائک، ہر ہانکنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
اسے ابو نعیم نے علیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک بات رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے جو مظاہرات ہوتے ہیں پرسکون قسم کے، یعنی توڑ پھوڑ جن میں نہ ہو، پرامن مظاہرات جس کو نام دیتے ہیں، پرامن مظاہرات کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے مختلف شرائط لگائی ہیں، اس شرط کے ساتھ پرامن مظاہرہ جائز ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کے جواز کا فتویٰ دیا، کہاں سے آپ کی دلیل کوئی بنتی ہے اس کی بھی؟ یقیناً آپ نے سنت کی مخالفت کی اور ایسی چیز کی گنجائش نکالی ان مظاہرات کے تعلق سے جس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، جن کو اگر حقوق اپنے طلب کرنے ہیں، جو یہ ایک مطالبہ ہے ان کا اور ایک مسئلہ ہے، اس کے تو دو حل ہیں جس میں کوئی تیسرے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پہلا یہ کہ جس کا حق مارا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں کہ وہ ظالم کی شکایت اپنے ملک کے حکمران سے کرے، حکومت سے کرے، خود جا کے اگر وہ اسے انصاف نہ دے، اپنے رئیس یا جو بڑا ہے یا وزیر ہے اس محکمے کا یا جو بھی چیز ہے اس تک بات کو پہنچائے۔ اگر وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو جو اس سے اوپر ہے اس حاکم کی طرف جائے، حاکم اعلیٰ جو ہو اس سے بھی اوپر، یہاں تک کہ جو حاکم اعلیٰ ہے، حکمران ہے، صدر، وزیر اعظم ہے، ملک کا رئیس ہے، ملک کا بڑا یا بادشاہ ہے، جو بھی وہ اسے نام دیتے ہیں آج کل، لہذا اگر اس سے انصاف مل جاتا ہے تو الحمدللہ یہ نعمت ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس کے ذمہ سوائے صبر اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ سے ثواب کی امید اور اجر کی امید رکھنے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ جو ولی امر حکمران ہوتا ہے وہ بھی انسان اور بشر ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آپ کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا ہے اور اس کی تائید وحی کے ذریعے ہوتی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے۔ تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم پر واجب ہے کہ ہم جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جو کچھ ولی امر حکمران سے ہم ہوتا دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے حکمران کے پاس جو بات پہنچی ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے امور ہیں جو آپ کی بات سے زیادہ اہم ہیں، وہ انہیں پہلے مخاطب کریں، ایڈریس کریں۔ تو یہاں ہم تحذیر کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں جلد بازی سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد دلاتے ہیں، آپ کو یاد دہانی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کبھی بھی کوئی معاملہ امن یا خوف کے تعلق سے آیا، أَذَاعُوا بِهِ، فوراً اس کو لے اڑتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، جگہ جگہ اس کو نشر کرتے ہیں، براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے پھیر دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا جو ان کے اولو الامر ہیں، اس معاملے کے جو اصل اہل ہیں ان کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جان لیتے جو اس معاملے کا اصل تہ تک پہنچ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو جان لیتے اور معاملہ اس طریقے سے حل ہو جاتا، ٹل جاتا جو بھی۔ تو یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں بولتا پھرے اور باتیں کریں۔ جب امت پر کوئی مصیبت آن پڑے، جو حالات حضرم کے ساتھ پیش آئیں، تو اس میں رجوع کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی حیات اور زندگی میں، اور آپ کے چلے جانے کے بعد اس کو پھیلا جاتا ہے آپ کی سنت کی طرف، یا اور جو ہے ان کی طرف اور اولو الامر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر جو ہیں آپ کے علماء اور حکام جو ہیں ان کی طرف۔ تو جو ولی امر ہوتا ہے اس کے پاس یعنی اہل علم و خبرہ ہوتا ہے، اس کو معلومات ہوتی ہے، وہ یہ تمام چیزیں اور سیاست اندرونی بیرونی جانتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اختصاصات رکھتے ہیں، اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں ان کاموں کی، جو اس کے پاس ہر دم موجود ہوتے ہیں، متعدد قسم کے،
جس سے وہ ان تمام امور کو جو ہے تحمل مزاجی کے ساتھ دیکھتا ہے اور پورا اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی حکم صادر کرتا ہے یا کوئی پیش قدمی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جس کا حق مارا گیا ہے، پہلا تو اس کا یہ ہے، دوسرا یہ کہ امت کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے کلمے کو جمع رکھنے، ان کے اتحاد کو باقی رکھنے اور ہر وہ چیز جو اس میں بگاڑ پیدا کرے اس کو دور رکھنے کی مکمل کوشش کیا کریں، اس کے ہی حریص ہوں۔ تو یہ جتنے بھی مظاہرے ہیں، اگرچہ یہ اس کو مزین کر کے اچھا کر کے بتایا جائے کہ پرامن ہے، کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جو ہے اس میں حادثے نہ ہوں، اس میں یہ سب بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ضرور ہوتا ہے اس میں خون خرابہ اور جو ہے ملکیتوں کو برباد کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، حکومتی تملیکات جو ہیں ان کو، اور ہنگامے بلوا اور دنگا فساد کا عام ہو جانا، امن کو متزلزل کر دینا، اگرچہ وہ اس کو پرامن مظاہرات کا نام ہی کیوں نہ دیتے رہیں، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور یہی دیکھا گیا ہے۔ تو امت کے اوپر واجب ہے، خواص ہو یا عوام، کہ اس قسم کے یعنی جو مظاہرات کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، ان کے جواز کی بات کرتے ہیں، ان کا نقد کریں، ان کا رد کریں، ان پر تنقید کریں، اور جو ان مظاہرات کو اپنے قول کے ذریعے مزین کر کے اچھا خوبصورت کر کے بتاتے ہیں، جواز دیتے ہیں، ان پر تنقید کریں، ان کا رد کریں، انہیں نہ مانیں۔ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے جو ولی امر آپ کا حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو اس کو حکمران بنایا ہے، اس کو لازم پکڑیں۔ اگر ایسی کوئی بات آتی ہے کہ اس کو نصیحت کرنے پر ابھارتی ہے، یعنی اس کی جانب سے ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور دلیل کے ذریعے ثابت ہے اس کے ظلم و زیادتی کو نصیحت کی جا سکتی ہے، یعنی دلیل کے ذریعے آپ کے پاس ثابت ہے، تو پھر اس کو نصیحت کیسے کی جائے؟ تو اس کی تفصیل بھی ایسی شخصیت نے بتائی ہے کہ جو اپنی ہوائے نفس و خواہش سے نہیں بولتے مگر اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کی ہے اور وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ سے ہی مجموعی طرق سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ من اراد ان ينصح بذي سلطان فلا يبده علانیہ، جو چاہتا ہے کہ سلطان حکمران کو نصیحت کرے تو اسے اعلانیہ سر عام ظاہر نہ کرے، وَلْيَحْلُ بِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، خلوت میں ہو، اسے اکیلا لے جائے اس کا ہاتھ پکڑ کے، فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، پھر وہ نصیحت کرے، اگر وہ قبول کرتا ہے تو قبول کرتا ہے، اچھی بات ہے، وَإِنْ رَدَّهَا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، اور اگر وہ نہیں بھی مانتا تو وہ سبق دوش ہو گیا، عہدہ برا ہو گیا اپنی ذمہ داری سے، یعنی اس نے اس کے جو ذمہ تھا اس کے مطابق اس نے وہ ادا کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے دلال الجنہ میں اس کی تخریج کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سامعین آپ سن رہے ہیں، اس میں اس کے اندر جو فقہ اور سمجھ ہے اس حدیث کی، اس سے یہ نکات ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مکمل طور پہ رازداری سے خفیہ طور پر یہ کام ہو، ولی امر حکمران کو جو نصیحت کرنے کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ اس کے قریبی لوگوں سے بھی خفیہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو نصیحت کر دیتا ہے اس طریقے سے جو یہاں بیان ہوا ہے تو وہ بری الذمہ ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، اور جو نصیحت کرنے والا ہے اس کے علاوہ اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ حکمران اس کی نصیحت کو مانے بھی، جو وہ کہہ رہا ہے، مانے نہ مانے وہ بری الذمہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ان دو کے علاوہ بھی کوئی تیسری حالت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے، یعنی نہیں ہے کوئی تیسرا کوئی اقدام نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اصول میں جو قواعد مقرر ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، یعنی شریعت میں، کہ جائز نہیں ہے تاخیر کرنا کسی بیان کی اس کی حاجت کے وقت، لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، یعنی یہاں پر ضرورت تھی نا کہ اگر کوئی تیسری بھی صورت حال ہوتی، کوئی کنڈیشن ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے، یعنی لوگوں کو اس کی طلب ہوتی تو آپ بتاتے کہ یہ
مان لیتا ہے تو اس طرح نہیں مانتا اس طرح، اور یہ بھی کر سکتے ہو بعد میں جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی اور بھی صورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اب میں کچھ وہ شبہات پیش کرتا ہوں جو پیش کرتے ہیں لوگ، اور ان کے جو جوابات ہیں اس میں نے استفادہ کیا ہے اہل علم اور امامت جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، علم و فضل اور امامت والے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان پر وسیع رحمت فرمائے، اور جو ان میں سے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں سنت پر قائم رکھے تا حیات. اور میں آپ کو اپنی کتاب کا حوالہ دے دوں ریفرنس کی، جس میں آپ اس کی تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں. تنبیہ ذوی العقول السلیمہ جو کہ مکتبہ الفرقان سے طبع ہوئی ہیں، اسے آپ پڑھیں. اسی طریقے سے امداد القاری، یہ میری کتابیں ہیں، شروحات ہیں، اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اس قسم کے شبہات کا میں نے وہاں پر جواب دیا ہے. کچھ کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں. مثلا پہلا جو شبہ ہے کہ یہ جو سر عام احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، حکمران کی نصیحت کا نام دیتے ہیں، ممبروں پہ کھڑے ہو کر یا اپنے تقاریر میں اور کانفرنسز میں، اس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو مدینہ کے امیر تھے، مروان بن الحکم، ان پر سر عام عید خطبے میں جو ہے رد کیا تھا، ان پر انکار کیا تھا کہ جب آپ نے اپنا خطبہ عید نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا تھا. تو جواب اس کا یہ ہے، شیخ فرماتے ہیں یہ جو قصہ ہے اس کی صحت میں، اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح مسلم میں ہے. لیکن جو قوم ہے یعنی جو اس قسم کا استدلال کرتے ہیں وہ یا تو غافل ہیں یا تجاہل عارفانہ برت رہے ہیں، یعنی غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، جان بوجھ کر جانتے بوجھتے بھی اس طرح کر رہے ہیں. اس قسم کے امور اس روایت میں ذکر ہیں، اگر وہ عدل و انصاف سے انہیں دیکھیں اور جو ہے اپنے خواہش نفس کو ہٹا کر جو مطلب براری وہ چاہتے ہیں اس کو سائڈ پر ہٹا کر اگر وہ دیکھیں تو خود بھی جو ہے ان کو آرام آئے اور دوسروں کو بھی تنگ نہ کریں، اور آرام تمام لوگ جو ہیں سکون میں رہیں. لیکن اہل احوا جو خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے، وہ دلائل میں سے بھی بس وہی لیتے ہیں جو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے حق میں ہیں، اور جو ان کے خلاف جاتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو جواب یہ ہے، اولا سب سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا تھا فمشیت مخاصرا مروان، کہ میں مروان کے ساتھ ساتھ گیا، یعنی میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اس طریقے سے ہم گئے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. اور دیکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں قریب قریب کھڑے ہو کے، کہ جسے کوئی دوسرا نہیں سنتا، تو پھر یہ سری طور پر اور خفیہ طور پر نصیحت ہوئی، یہ بات تو ثابت ہے. دوسرا یہ کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے مروان کو خود سنا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد آپ نے اسے اس کا جو ہے تشہیر کرنے یا ان سے جو ہے تشہیر و تنفیر کا متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا مروان کے خلاف، جیسے کہ خوارج القعدیہ، بیٹھے ہوئے خوارج جو کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے خوارج یعنی جو خود نہیں نکلتے اسلحہ لے کے، لوگوں کو اس بات پہ ابھارتے ہیں احتجاجی جلسے کرو اور لڑو، حکومت کے خلاف بولو، جو ہمارے زمانے میں موجود ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ولی امر کی کوئی غلطی جو ہے اس کو خوب پھیلاتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں اور اس کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر لوگوں کو ابھارتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اس قصے کے جو راوی ہیں مصعب بن سعد، یا میرا گمان ہے کہ ان کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ عن سعد سے روایت ہے. تو یہ جو راوی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا سمعت سعد، میں نے سعد کو سنا کہ وہ مروان کو نصیحت کر رہے تھے، بلکہ عن سعد سے روایت ہے. پھر یہ قصہ بیان کیا اپنے والد سے جو ان کے اور مروان کے درمیان ہوا. تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مروان جو ہے مجھے ممبر کی جانب لے جا رہے تھے اور میں انہیں جو ہے نماز کی طرف جو ہے
پکڑ رہا تھا کہ وہ نماز پہلے پڑھیں. فقلت این الابتداء بالصلاۃ، میں نے کہا کہ نماز سے شروع کیا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ اپنا عذر بیان کیا مروان نے کہ اے ابو سعید، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا جو حال ہے کہ ان الناس لا یستمعون الی، وہ میری بات نہیں سنتے یا میرے خطبے کو نہیں سنتے، نماز پہلے پڑھا دوں گا تو بھاگ جائیں گے. تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اس طرح سے تم کو خیر لے کر نہیں آؤ گے جتنا جو مجھے علم ہے اس وجہ سے، کیونکہ ہدی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہدایت رہنمائی تو یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے بعد میں خطبہ ہو. دوسرا شبہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سید الشہداء ہیں. اور اس کے آگے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اور سب سے افضل ترین جہاد جو ظالم حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، بلند کرنا ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے. شیخ عبید الجابری حفظ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو العندیہ جو ہے، یعنی عندہ کا جو لفظ ہوا ہے اس کی تفسیر بیان کرو. عندہ کسے کہا جاتا ہے عربی لغت میں؟ عندہ کا مطلب ہے یعنی اس کے پاس، اس کے سامنے، جسے وہ سن اور دیکھ رہا ہو، نہ کہ اپنے ممبر کے اوپر چڑھ کے، کیونکہ بے شک جو امام ہے وہ اسے نہ سنتا نہ دیکھ رہا ہے، اس کی اپنی مجلس میں آپ گئے ہوئے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کر دیا، اس طریقے سے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ان کے شبہات ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں یہاں میں اپنے درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں اور اس کے اختتام پہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، آپ نے امید ہے کہ جو میں نتیجہ بیان کرنا چاہتا تھا ان مظاہرات کے تعلق سے سمجھ لیا ہوگا. سب سے پہلا یہ کہ جو اس کے ذریعے سے جو جاہلی نعرے ہوتے ہیں اس کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے، ان کا جواز پیش کیا جاتا ہے. جیسا کہ عوام کی حکومت چلتی ہے، یا جو اسٹریٹ پاور ہے، جو سڑکوں کی قوت ہے اس کا استعمال کیا جائے، یا آزادی رائے ہونا چاہیے. اسی طرح تمدن اور ڈیموکریسی، جمہوریت، اس قسم کے جاہلی نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اسی کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر. دوسری بات یہ کہ آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے معذرت شیخ فرماتے ہیں. دوسرا یہ ان مظاہرات، احتجاجی مظاہروں سے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جو حکمران ہے وہ ہمارے یعنی ریموٹ کنٹرول سے چلے، ہماری مرضی سے چلے، ہماری مرضی سے جس طرح ہم چاہتے ہیں حرکت کرے، یہ کرے یہ نہ کرے. جیسا کہ وہ انگوٹھی بنا لیتے ہیں جس کو انسان اپنی انگلی میں آگے پیچھے کرتا ہے. تو یہ ایک وبا ہے جو اس قسم کی پھیلی ہوئی ہیں. یہ تمام چیزیں شریعت کو گویا کہ پیٹھ پیچھے پھینکنے والی ہیں، کتاب کو بھی پھینک دینے والی ہے اپنے پیٹھ پیچھے، سنت کو بھی، اور اہل علم اور امامت اور دین والے جو ہیں اس ملت مبارکہ کے، ان کے اجماع کو بھی اٹھا پھینکنے والی ہیں اور نظر انداز کرنے والی ہیں. تو اس سے خبردار رہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا حکمران بنایا ہے ان کو لازم پکڑیں. اگر آپ کے ولی امر حکمران ہی آپ کو یہ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کی سائڈ لیں اور ان کا جو موقف ہے اس کی تائید کے لیے اس کے ساتھ نکلیں، تو پھر اس میں تردد نہ کریں، اس شرط کے ساتھ کہ جو دوسری سائڈ ہے حکمران مخالف، اس سے وہ آپ کو امن میں رکھے اور بچائے. جو اس کے مخالف ہیں، اس سے عداوت رکھتے ہیں، اس کے دشمن ہیں اس طور پہ. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میسر اور آسان کیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو مقام ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بیان کروں، لیکن میں اختصار کو ہی ترجیح دیتا ہوں، اور اشارہ میں نے کر دیا ہے اور اپنی عبارات کو جو ہے طویل نہیں رکھا، اور کتابوں کا بھی حوالہ دے دیا ہے. اور آخر میں درود و سلام ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.